اور وزیر اعظم نے پچھلے 2 دنوں میں ناروے کے وزیر اعظم اور آئرلینڈ کے وزیر اعظم سے فون پر گفتگو کی، اور مقصد صرف ایک تھا کہ ناروے نے اور آئرلینڈ نے جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جو سٹانس لیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے غزہ میں اور رفح میں جو جاری مظالم ہیں ان پر ان کی مذمت کی ہے اور جنگ بندی کے لیے زور دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جرأت مندانہ دونوں ممالک کے اقدامات ہیں، اور وزیر اعظم کا ان سے رابطہ کرنا ان کے موقف کی تائید ہے۔ اور وزیر اعظم نے جب آئرلینڈ کے اور ناروے کے وزرائے اعظم سے بات کی تو اس امر پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے کاز کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وزیر اعظم کا یو این جنرل اسمبلی سے خطاب تھا، اس دوران بھی وزیر اعظم صاحب نے انتفاضہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق کی بات کی۔ تو یہ شروعات اس گورنمنٹ میں جب ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم ہوا اور وزیر اعظم نے بڑی ہی کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ، بڑی ہی کلیئر مائنڈ کے ساتھ یہ بات کی کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریاض کا وہ ہال ورلڈ اکنامک فورم کا وہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں کہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس پہ پاکستان کو نہ صرف تشویش ہے، پاکستان اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس کاز کو چیمپئن کیا، اور اب جو ان کا رابطہ ہوا ہے آئرلینڈ اور ناروے کے وزرائے اعظم کے ساتھ، اور ان سے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے موقف کو سراہا گیا ہے، تو یہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا، اور یہ مظلوم جو فلسطینی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا کہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جو غزہ اور رفح کی صورتحال پر کنسرن بھی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور آپس میں بھی رابطے قائم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی کلیئر پالیسی ہے، اور ہم فلسطین میں امن کے خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، غزہ اور رفح میں مظالم بند کیے جائیں۔ تو یہ جو روابط ہے دوسرے ممالک کے ساتھ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ جب بھی کسی فورم پر بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب اس پہ لیڈ لیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بھرپور اظہار یکجہتی کریں اور پوری قوم میں اظہار یکجہتی کرے غزہ کی عوام کے ساتھ، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دیر پا امن کے لیے کوئی اس کا حل نکلے۔ میں اس کے علاوہ جو ایس آئی ایف سی میں بہت اہم فیصلہ ہوا کہ انویسٹمنٹ کو اور ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے، اور دیکھیے جہاں بھی جا رہے ہیں وزیر اعظم وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ہم کشکول توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں مالی امداد نہیں چاہیے، ہم تجارت کو اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب جب تجارت اور سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے تو ایس آئی ایف سی ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے انویسٹر بہت خوش ہیں کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن ملا ہے، ہمیں جگہ جگہ نہیں جانا پڑتا، ایک ہی فورم سے ہم اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کر لیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 7 ڈیسک قائم ہوں گے، چائنا ڈیسک، قطر ڈیسک، یو اے ای ڈیسک، سعودیہ ڈیسک، یورپین یونین ڈیسک، امریکہ ڈیسک اور فار ایسٹ ڈیسک۔ یہ 7 ڈیسک جو ہیں
وہ SIFC کے اندر قائم کیے گئے ہیں جو خصوصی طور پہ ان کی توجہ مرکوز ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری لانے پر اور تجارت کے حجم کو بڑھانے پر. اب یہ جو 7 ڈیسک ہیں جس میں میں دہرائے دیتا ہوں، چائنا، UAE، سعودی عربیہ، قطر، اس کے علاوہ کویت کو بھی شامل کیا گیا ہے، یورپین یونین کو شامل کیا گیا ہے، امریکہ کو شامل کیا گیا ہے اور فار ایسٹ کو شامل کیا گیا ہے. تو اس سے بڑی مدد ملے گی، سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا. اور آپ دیکھیے کہ UAE کی جو سرکاری پریس ایجنسی ہے انہوں نے $10 ارب مختص کرنے کی خبر ریلیز کی. مختص انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں. سعودیہ کے ساتھ بھی جو $5 ارب کے حوالے سے انویسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے اس میں بھی خاصی پیش رفت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو نظر آئے گا کہ معاہدے سائن ہوں گے اور یہ حتمی شکل اختیار کریں گے معاہدے، اور یہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان آئے گی. وزیر اعظم کا چین کا دورہ بھی اگلے چند دنوں میں آنے والا ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. CPEC کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانا، چین کی جو سرمایہ کاری ہے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنا، اور اس کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے، بھرپور تیاری کی جا رہی ہے. IMF کا جو یہاں سے وفد گیا ہے وہ بڑی مثبت انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پازیٹیو طریقے سے انہوں نے پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر کے یہاں سے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں کہ تجارتی خسارہ ہمارا کم ہوا ہے، IT کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. آپ اگر پچھلے ماہ سے کمپیئر کریں، پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو مہنگائی کا 17% پہ آ جانا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور فورن ایکسچینج ریزروز کی اگر آپ بات کریں، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، کسی زمانے میں 15 دن کا ہمارے پاس کور ہوتا تھا، اب ہمارے پاس 2 ماہ کا کور اویلیبل ہے. تو یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، اور الحمدللہ تمام جو بین الاقوامی مالیاتی جریدے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ریوائول کی طرف جا رہی ہے. اس میں مکینزی جو ٹاپ کنسلٹنٹ فرم ہے اس کو ہائر کیا گیا ہے وزیر اعظم کی خصوصی کاوش کے تحت FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے، اور اس پہ بھی جو ہے وہ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ شامل ہے. تو PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے تیزی سے چل رہی ہے. جو یورپ اور UK کی PIA کی فلائٹس تھیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد ریزیوم ہونے جا رہی ہیں. تو یہ تمام اچھی خبریں ہیں اور مثبت خبریں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اتنے کم عرصے میں یہ معاملات اتنی تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو ملک دشمن قوتیں اس وقت سرگرم ہیں، اور دیکھیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آج کی 2024 کی سچویشن کو 1971 سے کس طرح ملایا جا رہا ہے، کون ملا رہا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، بالکل کلیئر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، نعوذ باللہ. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا. اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اس پاکستان نے اقوام عالم میں اپنا مقام بنانا ہے. تو یہ آپ کی جو 4-5 پوسٹیں آپ کر دیتے ہیں 1971 اور اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ ان کے منہ سے نکلا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بانی چیئرمین PTI نے جب ایک جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ اپنی سیاسی بقا کو پاکستان کی سالمیت سے لنک کرتے ہیں، آپ اپنے سیاسی مفادات، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں. آپ کا IMF کا لیٹر جو آپ اپنے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ IMF پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے، اور یہ آپ کی خواہش، ہمارا محترم دوست ملک ہے سری لنکا، ڈیفالٹ کے حوالے سے بار بار کہنا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے،
یہ جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کیا، ہماری بڑی ان کا احترام ہے، عزت ہے، مگر بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی فنا ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے سے، کیونکہ آپ کا کیا دھرا قوم کے سامنے ہے. آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنا ہو اور آپ لیٹر لکھیں آئی ایم ایف کو، آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے کروائیں، پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور بار بار آئی ایم ایف کو یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تاکہ یہاں پہ مہنگائی ہو، یہاں پہ معاشی استحکام نہ آ سکے. آپ کی کوششیں سب کے سامنے، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں، آپ نے بار بار یہ کوششیں کی کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ سیبوٹاج کر جائیں سسٹم کو، آپ سسٹم کو ڈی ریل کر جائیں. آپ کی آئی ایم ایف والی کاوش کامیاب نہیں ہوئی، ثبوت سب کے سامنے ہیں. شوکت ترین صاحب ہوں یا تیمور جھگڑا صاحب ہوں، وہ کیا بات کر رہے تھے اور آئی ایم ایف کو کیا خط لکھ رہے تھے، اور جو ڈیفالٹ کرانے کی خواہش تھی آپ کی کہ میں اقتدار میں نہیں رہا، میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے، یہ آپ کا ایم تھا. اس کے بعد جی ایس پی پلس کے حوالے سے آپ کی سازش، سائفر کے حوالے سے آپ کی سازش کہ آپ نے بھرے مجمع میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی. نہ صرف یہ، آپ نے ملک دشمن قوتوں کا فائدہ کیا، پاکستان کی جھگ ہسائی کیا آپ نے پوری دنیا کے اندر. ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے، اس پہ پروگرامز کیے، اور آپ بعد میں شرمندہ بھی نہیں ہوتے ایسی باتوں پہ کہ آپ نے وہ سائفر کی کہانی گھڑی تھی. آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے کھلواڑ کرنا ہے. کیا قومی سلامتی اور فورن پالیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے؟ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ کے دور میں جب آپ نے تحائف بیچے، آپ نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے. ہماری کاوش ہے الحمدللہ، دوست ممالک عزت کر رہے ہیں، دوست ممالک سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے دور میں آپ نے دوست ممالک سے کیا رویہ اپنایا اور جو تحائف بیچے، کیا ان کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ہمارے دیے ہوئے تحفوں کو بیچ دیتا ہے بلیک مارکیٹ میں اور اس سے منافع کما کے کھا جاتا ہے؟ اب آپ کی کرتوت یہ ہے اور آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو شیخ مجیب سے. کیا شیخ مجیب پہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا؟ کیا انہوں نے بھی کوئی دوست ممالک کے تحفے جو ہیں وہ بیچ کے کھا گئے تھے؟ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 1971 کی کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا کیا تھا؟ کیا آپ تاریخ سے بالکل ناآشنا ہیں؟ اور یہ جو مظلومیت کا آپ ڈھونگ رچا رہے ہیں، مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہ کی ہو کسی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ مل کے. مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے بلیک مارکیٹ میں تحائف نہ بیچے ہو. مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن کے اندر تمام اپنی اولاد کو ڈکلیئر کیا ہو. مظلوم تو وہ ہوتا ہے. آپ نے تو نہ آپ کی ڈیکلیریشن کمپلیٹ ہے، سائفر کا کیس آپ کے اوپر ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ کے اوپر ہے، توشہ خانہ کا کیس آپ کے اوپر ہے، اور آپ 1971 کا ذکر کرنے چل پڑے ہیں اور شیخ مجیب کی تصویریں لگا کے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع آپ نے کر دیے ہیں. تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، میں اقتدار میں نہ رہا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. اقتدار کا نشہ جو جب ٹوٹتا ہے نا، کیونکہ یہ اب اقتدار کا نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، جیل میں بیٹھے اب تھوڑی مدت گزری ہے تو وہ اقتدار سے جو دوری ہے اس نے اب مجبور کر دیا ہے کہ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دو اور 1971 کو غلط رنگ میں پیش کر کے یہ بات شروع کر دو کہ جی ابھی بھی وہی حالات ہیں، اور اپنا موازنہ جو ہے وہ شیخ مجیب سے کرنا شروع کر دو. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی، جن کو جب ہم 2018 میں اکانومی چھوڑ کے گئے تھے 5.8% جی ڈی پی گروتھ تھی اور اس کی پروجیکشن 6.4% تھی. آپ جب آئے آپ نے کووڈ میں بیس لائن نیچے کی اور آپ نے کہا جی ہم تو تھوڑا سا ہم نے اس میں امپروومنٹ کیا. آپ کے پورے دور میں جی ڈی پی گروتھ مائنس میں رہی ہے اور آپ نے جس طریقے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا، آپ نے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب کیے
کیونکہ آپ مصروف تھے. آپ مصروف تھے گھڑیاں کٹھی کرنے میں, انگوٹھیاں کٹھی کرنے میں, فائلوں کو پہیے لگانے میں, القادر ٹرسٹ بنانے میں, مال و دولت کٹھا کرنے میں, سائفر کا کھلواڑ کرنے میں, سائفر سے کھیلنے میں. عدت والا کیس ہم نے تو نہیں کیا, خبر مانیکا صاحب نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے, مگر ملک کی تعلقات جو بین الاقوامی سطح پہ اس کی آپ کو پرواہ نہیں تھی. آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے مگر آپ کو ملک کی معیشت کی پرواہ نہیں تھی. آج آپ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں, تو یہ مظلومیت کہنے سے نہیں ہوتی ہے. اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں, یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بار بار ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش, اب جب ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, ان کے ارمان ٹوٹے. میں آپ کو بتاؤں, ان کی خواہشوں کا جو ایک انہوں نے خواب تعمیر کیے ہوئے تھے, وہ خواب جو ہیں وہ پاش پاش ہوئے ہیں. اور ان کی کوشش تھی کہ یہ کسی بھی طریقے سے ملک ڈیفالٹ کر جائے اور میں سیاسی فائدہ اٹھاؤں, جس طرح سائفر سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی, جس طرح ملک دشمن بیانیاں بنا کے 9 مئی کے حملے کر کے, سازش کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کے. 9 مئی کو دیکھ لیں, IMF والے معاملات کو دیکھ لیں, ملک ڈیفالٹ کرنے کی خواہش کو دیکھ لیں, ملک ٹوٹنے کی خواہش کو دیکھ لیں. پاکستان سب سے پہلے ہے, سیاست اور سیاستدان بعد میں ہے. اس پاکستان پہ جان بھی قربان. ہمارے جیسے سیاستدان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ہم ایریلیونٹ ہوں گے. اس پاکستان نے رہنا ہے. اس پاکستان کی سالمیت, اس پاکستان کا استحکام امپورٹنٹ ہے. آپ کی خواہشات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ جیل جائیں, اقتدار سے دوری ہو اور آپ کا اقتدار کا نشہ ٹوٹے تو آپ یہ خواہش کرنا شروع کر دیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹ جائے. یہ نئی کیمپین اب لانچ کی ہے. اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, اس میں ملک دشمن قوتیں کون کون سی شامل ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. مجھے آپ بتا دیجئے کیا وجہ ہے کہ آپ نے میئر آف لنڈن کے الیکشن میں زیک گولڈ سمتھ کا ساتھ دیا تھا, آپ نے صادق خان کا ساتھ نہیں دیا. آپ کی مرضی ہے, چوائس ہے, آپ نے اچھا کیا ہوگا اپنی طرف سے. مگر زیک گولڈ سمتھ کی بھی ہسٹری کبھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. اور یہ ہر روز جو ملک دشمن بیانیہ اٹھایا جاتا ہے, یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے, اور کیوں ڈیفالٹ کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں IMF کے معاہدے کو کینسل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں GSP پلس سٹیٹس لینے کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں 9 مئی جیسے فوج پہ اور شہداء کی فیملیز پہ حملے کرنے کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں شہداء کے مجسموں کو, جن کی دشمن بھی عزت کرتا ہے کیپٹن کرنل شیر خان کی, ان مجسموں کو مسمار کر کے فخر محسوس کیا جاتا ہے, کیوں 1971 کا ذکر کر کے اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملایا جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کبھی مرحوم حکیم سعید اس کا ذکر کر گئے تھے. کبھی پڑھے ہسٹری, اپنی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بانی چیئرمین PTI کے اصل مقاصد کیا تھے, اور یہ اقتدار میں رہ جاتا تو اس ملک کے ساتھ کیا کرتا, اور اس نے کیوں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے, اور کیوں پاکستان آئسولیشن کا شکار ہوا. اب تو کامیابیاں مل رہی ہیں, میں نے ابھی روشنی ڈالی اس پہ. یہ سازشیں آپ کی کامیاب نہیں ہوں گی. جس طرح آپ 9 مئی کو ناکام ہوئے تھے, آپ یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں آپ اس میں بھی ناکام ہوں گے, کیونکہ آپ کا مکروہ اور گھرونا چہرہ پوری قوم دیکھ چکی ہے. تو ہم تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اکنامک پروگرس کے پاتھ پہ ہم جا رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ ترقی کی اشارہ پر گامزن ہے. فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں. اس ملک نے ترقی کرنی ہے, تا قیامت قائم رہنا ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں ہیں, وہ غزہ پہ, رفح پہ آواز اٹھانا ہو, ان ممالک کے ساتھ رابطہ ہو جو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاملہ ہو, آنے والے دنوں میں چین کا جو وزٹ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ہضم نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ یہ کر نہیں سکے تھے اپنے دور میں, اور اب کسی اور کو یہ کرتا آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ کے سیاسی مخالف جو ہیں وہ اتنا کچھ اچیو کر جائیں کہ $10 ارب کی انویسٹمنٹ UAE مختص کر دے, سعودیہ کی طرف سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگریمنٹ جو ہے تقریباً حتمی شکل اختیار کر جائیں, چین جو ہے وہ عزت تکریم کے ساتھ ایک بہت اچھا دورہ آپ کا آرگنائز کرے. یہ چیزیں آپ کو ہضم نہیں ہو رہی جیل میں بیٹھے ہوئے, اس لیے آپ اب پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرنے پہ اتر آئے ہیں. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا.
یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کر کے رہے گا. بہت شکریہ صاحب. ڈاؤن سے سر 2 سوال ہیں آپ کی باتوں سے. ایک تو ملک ریاض کا بیان ہے کل سے وہ ڈاک ٹرینڈ بنا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. اور وہ سارا آپ کے اوپر ہی آ رہی ہے باتیں کہ آپ شاید آپ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کو مجبور کر رہی ہے. اس پہ بتا دیں. دوسرا آپ نے فلسطین کا ذکر کیا جو انٹرنیشنل کورٹ سے وار کرائم اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ کرنے کا بنا ہے, اس پہ حکومت پاکستان کا کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس مالک صاحب کو چاہیے تھا کہ باہر بیٹھ کے تو بات نہیں ہوتی نا, شامل تفتیش آپ ہوں نا. اور یہ پلیز اس کو میوٹ نہ کیجیے گا, ٹی وی چینل سے میری درخواست ہے. کوئی بھی کیس ہو کسی بھی قسم کا, آپ آ کے شامل تفتیش تو ہو نا, پھر بتائیں کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک بندہ شامل تفتیش ہی نہیں ہے, عدالت میں حاضر ہی نہیں ہے, عدالت سے مفرور بھی ہے, اور مجھے پتا ہے مجھے اس کا بعد میں بہت نقصان ہونا ہے. جتنے وہ ان کے طاقتور ہیں, میں بالکل اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, باقی کسی سے نہیں ڈرتے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نہ شامل تفتیش ہوئے, نہ آپ کے صاحبزادے شامل تفتیش ہوئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں دباؤ کس بات کا ہے؟ وعدہ معاف گواہ تو وہ بنتا ہے جو شامل تفتیش ہوا ہو. کیا آپ کورٹ کے سامنے حاضر ہیں؟ کیا آپ نے ایک بھی کوئی تعاون کیا ہے کورٹ کے ساتھ اس کیس میں؟ کیا اپنا موقف پیش کیا ہے؟ تو پھر وعدہ معاف گواہ کس بات کے, پریشر کس بات کا؟ آپ تو اس کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے ہیں پراپرلی. اور دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا 13-2 کی اکثریت سے, اس کو ویلکم کیا, اور فلسطین کے کاز کے لیے ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو باقی بھی جو آپ نے جس کا ذکر کیا, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس پہ جو ہے وہ واضح موقف انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. سر وزیر اعظم نے غزہ کے معاملے پر ناروے اور لینڈ کے میرر سے بھی کی اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ ہی بیچ چوک ہے, وہاں پر فلسطین کے معاملے پر ایک مظاہرہ کیا جا رہا تھا, جہاں پر ایک مظاہرے کرنے والا شخص بھی شہید ہو گیا, اور اس معاملے پر وزیر اعظم کی طرف سے نہ ہی کوئی ایسا کوئی بیان سامنے آیا. کیا وہ وہاں جا کر اس بیچ چوک پر جو صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے وہاں اظہار تعزیت کر سکتے تھے یا کرنے کے لیے چاہیں گے؟ اور ساتھ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ یو اے ای نے پاکستان کے لیے ایک بڑا جو اعلان کیا ہے انویسٹمنٹ کا, بڑی خوشائند بات ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے ہیں سر, اور ورک ویزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو وزٹ ویزا بھی بند کر دیا ہے. اس معاملے پر کچھ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹر انٹیریئر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس پہ پیش رفت بھی ہوگی, اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا افسوسناک تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے, اور منسٹر انٹیریئر اس پہ پوری ان کی نظر ہے, پورا فوکس ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے یو اے ای کے حوالے سے شیخ زید مرحوم ہوں یا شیخ محمد بن زائد ہوں, پاکستانیوں کے لیے بڑی ان کی محبت ہے اور پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو ان کے جو جذبات تھے پاکستان کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جذبات کی روشنی میں پاکستانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویزے والے مسئلہ جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور ہم ایک مثبت امید ان سے رکھتے ہیں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے. اور انہوں نے جس طریقے سے آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی, جن جذبات کا اظہار کیا, وہ تصاویر بہت کچھ بتا رہی تھیں کہ دو سربراہان مملکت جو آپس میں مل رہے تھے, وہ بے تکلفی آپ نے دیکھی, وہ خوشگوار موڈ آپ نے دیکھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے بڑی اس پہ اچھی بھی. جی جاوید صاحب. سر ایک تعجب اس بات پہ ہے کہ حکومت ملک ریاض جیسے شخص سے ڈر رہی ہے, اور آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ اس کا نقصان ہونا پڑے. کبھی مستقبل میں ڈر نہیں رہا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, ورنہ میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا آج. آپ نے مجھے اپوزیشن کے دور میں بھی دیکھا ہے, ہم تو تب نہیں ڈرے تھے. ایک شخص میں وہ ابو اسٹیٹ ہو جاتا ہے, آپ کیا خوفزدہ حکومت اس کی ان کے ہینڈلر سے؟ دیکھیں ایک تو جاوید صاحب دیکھیں, آپ نے غلط تاثر قائم کیا نا, میں آپ کا تاثر درست کر دوں. نہیں میں دیکھیں میں نے یہ کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. میں بات کی اور بات یہ کی کہ مشامل تفتیش ہی نہیں ہوئے ہیں, اور اس کیس میں فراڈ بالکل کلیئر ہے, اور سپریم کورٹ کا آرڈر بالکل کلیئر ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وقت کا دھارا نا کبھی نہ کبھی
तो आप कोई लाने के लिए कोई इकदाम करें ना सर? ऑलरेडी नैब की तरफ से, नैब ने करना ना, नैब ने आदि गठजोड़ तो नहीं है, नैब ने ऑलरेडी कई लेटर्स लिखे हैं, अदालती कार्रवाई भी जो है अदालत की तरफ से भी कई नोटिस गए हैं, तो मेरा ख्याल है उनको वापस आके तफ्तीश का सामना करना चाहिए. आप मेरा साथ दें, मुझे अच्छा महसूस हुआ कि एक तवाना आवाज़ जो है वो इस तरफ से भी उठी है और ये आपने ये जुर्रत की है, तो मैं आपके साथ हूँ इसमें. जो मलिक रियाज के खिलाफ आपने बात की है, इसमें हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये करने चाहिए नैब को रेड वारंट जारी होकर. अब्बास साहब, एक अवामी इशू था गंदम के ऊपर, जो गंदम स्कैंडल सामने आया था. 4 दिन के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था कि 4 दिन में रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए. अभी तक जो है वो सेक्रेटरी कैबिनेट ने रिपोर्ट पेश नहीं की. 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है. ये एक अवामी इशू था. अभी तक जो किसान, उस पर मेरा ख्याल है आपने खुद रिपोर्ट किया, जो तादीबी कार्रवाई की गई है अफसरान के खिलाफ, वो ज़राए से सारा वो पब्लिक रिपोर्ट. चले वो मैं सेक्रेटरी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द उस पर कोई ब्रीफिंग जो है वो रख लें. खालिद साहब एक्सप्रेस अहमद साहब आपने कल ही अहमद तो ये बता दें कि नया बजट आ रहा है, इसमें आवाम की रिलीफ के लिए आपने क्या कोई फैसला किया है? दूसरा, जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें क्या वो महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी? और देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बजट के ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग होगी, उसकी तैयारी हो रही है और गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म की ये बिल्कुल तरजीह है और वो समझते हैं कि जो बोझ उठा सकते हैं उन पे बोझ डालना चाहिए और जो मुतवस्सित तबका है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डालने के वो कायल नहीं है. तो इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग इंशाल्लाह ताला रखेंगे. जी इरफान साहब. जो आपने बात की सऊदीया की और यूएई की जो फंड हमें दे रही है, लोन देंगे, क्रेडिट देंगे, इस तरह की जो पैकेज हैं वो आज से नहीं, पिछली हुकूमत में भी हुए, उसके पीछे खान साहब की हुकूमत में भी हुए, उससे पहले भी हुए. जब हमारा फ्लड आया 2 दफ़ा और यूएन में कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें भी पैकेज हुए, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं. तो ये पैकेज भी उसी तरह तो नहीं होंगे. देखिए फ़र्क है. एक तो जो पीडीएम की हुकूमत में आपको याद होगा $1 अरब जो है वो यूएई ने तब दिया था जब हम माली मुश्किलात का शिकार थे, उसको रोल ओवर भी किया था उसके बाद. तो दोस्त सऊदीया की तरफ से जब इमदाद मिली थी, वो इमदाद आई थी. मैं इन्वेस्टमेंट पे आ रहा हूँ. वो थी एड. वज़ीर आज़म साहब ने ये क्लियर किया है कि एड नहीं, ट्रेड. ठीक है जी, ट्रेड नॉट एड का जो नारा है उसका मकसद ये है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो सऊदीया के साथ हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, आईटी, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन. हमारे बहुत पेशरफ्त हुई है. हमारा G2G भी B2B भी काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं. हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको हतमी शक्ल मुआहदों को दी जा रही है. तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये आपके सामने आ जाएंगी इसकी तफसीलात. और यूएई ने भी जिन जज्बात का इजहार किया, और देखें उनकी अगर ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी कहती है कि हमने एलोकेट किया है, तो एलोकेट का मतलब है मुख्तस कर दिए $10 अरब उन्होंने साइड पे कर लिए. तो उस हवाले से भी मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत जल्द जो है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा. देखें जब आप बैठते हैं ना तो ये नहीं होता कि फौरी तौर पे एग्रीमेंट साइन हो जाए. इस पे बड़ी अर्करेजी होती है, इस पे बड़ी डिटेल में जाना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में क्या पोटेंशियल हम गेन कर सकते हैं. हमने तो उनको ये भी बताया है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है ऑन इन्वेस्टमेंट और कितने देर का ये प्रोजेक्ट होगा. तो हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर तफसीलात तय की जा रही हैं. बिजनेस टू बिजनेस भी हमारी अच्छी मीटिंग्स हुई जब यहाँ पे सऊदी वफ्द आया था. तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है ये सारी चीज़ें फाइनलिटी अटेन कर जाएंगी. और ये ऑब्वियसली ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, इसमें कई दफ़ा कुछ टाइम लगता है. तो मगर हम इस पे बिल्कुल हम होपफुल हैं कि बहुत जल्द इसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा. अब्दुल मातर साहब, अल जज़ीरा. Sir, with the continuous ban on X, Twitter, and the recent bill which was passed by the Punjab Assembly regarding the defamation law, don't you think that the freedom of expression is, harmed? Firstly, the ban on Twitter or X was imposed in the caretaker government. The matter is now sub judice in court. The Interior Ministry has submitted its reply in the court of law, and now the matter will be decided in the court. Secondly, what was the second question? With the passage of the defamation law, don't you I think defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. A lot of our TV channels, our media personalities, they go to the United Kingdom to file defamation laws.
because they know that this will be result oriented. I think the journalist bodies should provide their input and they should benefit from it. If any journalist, for example, sitting here is accused of something, that journalist or reporter should have the right to file a defamation suit. I think defamation suit is not usually made for the state. It is for everyone to benefit from. And I think the existing laws of defamation are sometimes not adequate to deal with this problem. I'll give you an example. The Prime Minister Shehbaz Sharif had filed a defamation suit against Imran Khan. He accused him of taking bribe regarding some Chinese project. Till date, Imran Khan is not submitting his reply. His lawyers are absent from court. They are seeking indefinite adjournments, and they were given the last chance to give a reply. They have not given it. So if I file a defamation suit under the present law today, my grandson might be able to get the result after 40 or 50 years. That's the present state of affairs. Yes, wide consultations should be held. Everyone should give their input, but a strong defamation law for the benefit of the whole country is necessary. Thank you very much. जी बिल्कुल. देखिए, मिनिस्टर लॉज कमेटी को हैंडल कर रहे हैं जी, और उस पर ऑब्वियसली उनका ख्याल था कि TORs के मुताबिक उसकी वो रिपोर्ट नहीं आई. TORs तो कुछ और थे, रिपोर्ट कुछ और आई, तो उस पर उसको एग्जामिन कर रहे हैं. तो मैं लॉ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी करूंगा वो आपके सामने उसकी तफसीलात जो बयान करते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. सफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं. पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाता रहेगा. नॉर्वे और आयरलैंड मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गजा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता. सरमायाकारी के फ़रोग़ और तिजारती हजम में इजाफे के लिए 7 आलमी डेस्क कायम किए जा रहे हैं. वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. जो आपने मुलाहिज़ा की, PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन. Without education,